ہیلو فرینڈس، آپ سن رہے ہیں فریڈرک اینگلس کی لکھی ہوئی کتاب خاندان، ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز۔ دوستو، اس کتاب کا 7واں چیپٹر ہے کیٹ اور جرمن لوگوں میں گن۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم گن نظام کے ان اداروں کا تذکرہ نہیں کر سکتے جو موجودہ زمانے کے بھانت بھانت کے ویسی اور بربری لوگوں میں آج بھی کم و بیش خالص صورت میں پائے جاتے ہیں، اور نہ ہم ایشیا کی متمدن قوموں کی قدیم تاریخ میں ان اداروں کے آثار کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ادارے یا ان کے آثار ہر جگہ ملتے ہیں۔ کچھ مثالیں کافی ہوں گی۔ جس وقت گن کو پہنچنا بھی نہیں گیا تھا، اس وقت اس کا تذکرہ اس آدمی نے کیا تھا اور اس کی بنیادی خد و خال صحیح طور پر بتلائے تھے جس نے اس کو غلط ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ زحمت اٹھائی تھی۔ ہماری مراد میکلینن سے ہے، جس نے کالموک، سرکیسن، ساموید میں اور ہندوستان کی 3 جاتیوں وارلی، ماگر اور منی پوریوں میں گن نظام پایا تھا اور اس کے بارے میں لکھا تھا۔ حال ہی میں میکسیکم پولسکی نے اس کی تصویر کشی کی ہے۔ اسے پشاور، کھیوسور، شوانے تینوں اور فقفقاز کے اور متعدد قبیلوں میں اس کے سراغ ملا ہے۔ کیٹ اور جرمن لوگوں میں بھی گن ہوتے تھے، اور یہاں ہم اس کے بارے میں چند مختصر باتوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔ قدیم ترین کلٹی قوانین جو ہم تک پہنچے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گن آج بھی پورے شباب پر ہے۔ آئرلینڈ میں جہاں انگریزوں نے زبردستی گن نظام کو برباد کر ڈالا ہے، وہ آج بھی کم سے کم نیم شعوری طور پر لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں اور وہ گزشتہ صدی کے وسط تک پوری توانائی کے ساتھ پایا جاتا تھا، اور وہاں بھی اسے صرف انگریزوں کے ہتھیاروں، قانونوں اور عدالتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ ولسن کے پرانے قانون انگریزوں کی فتح سے کئی صدی پہلے لکھے گئے تھے۔ وہ 11ویں صدی تک تیار ہو چکے تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کہیں پورے گاؤں کے گاؤں مل کر کھیتی کرتے تھے، حالانکہ اس زمانے تک یہ چیز ایک پرانے عام رواج کے باقی ماندہ اثر کے طور پر کہیں کہیں رہ گئی تھی اور مستثنی حیثیت رکھتی تھی۔ ہر خاندان کے پاس 5 ایکڑ زمین خود جوتنے کے لیے ہوتی تھی، اور ایک ٹکڑا دوسرے خاندانوں کے ساتھ مل کر جوتنے کے لیے ہوتا تھا۔ اس ٹکڑے کے پیداوار سب میں بڑھ جاتی تھی۔ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی اتنی ملتی جلتی مثالوں کی بنیاد پر اگر ولسن کے ان دیہی برادریوں کا جائزہ لیا جائے تو اس بات میں ذرا برابر شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی کہ وہ یا تو گن کی نمائندہ ہیں یا گن کی شاخیں۔ فوا ولسن کے قانون کی پھر سے چھان بین کرنے پر، جو میں اس موقع پر وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس کا کوئی براہ راست ثبوت ملے یا نہ ملے، لیکن ولسن اور آئرلینڈ کے مواد سے جس بات کا براہ راست ثبوت مل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 11ویں صدی تک کیلٹ لوگوں میں جوڑا خاندان کی جگہ ایک جوجودگی کا خاندان پوری طرح قائم نہیں ہوا تھا۔ ولسن میں شادی ہونے کے بعد جب تک 7 برس کی مدت پوری نہ ہو جائے شادی کا رشتہ ٹوٹ نہیں سمجھا جاتا تھا، یا یوں کہا جائے کہ 7 برس تک شادی کو کسی وقت بھی نوٹس دے کر منتقل کیا جا سکتا تھا۔ 7 برس پورے ہونے میں اگر صرف 3 راتوں کی کمی ہوتی تھی تب بھی شادی شدہ جوڑا الگ ہو سکتا تھا۔ ایسا ہونے پر جوڑوں کی جائیداد دونوں میں بانٹ دی جاتی تھی۔ عورت پوری جائیداد اور ملکیت کے 2 حصے کرتی، مرد ایک حصہ چن لیتا تھا۔ فرنیچر بانٹنے کا کچھ بہت ہی عجیب طریقہ تھا۔ اگر مرد شادی کا رشتہ توڑتا تو اسے عورت کا جہیز اور کچھ اور چیزیں واپس کر دینی پڑتی تھی۔ اگر عورت الگ ہونا چاہتی تھی تو اسے کم ملتا تھا۔ بچوں میں سے 2 مرد کو ملتے تھے، 1 منزلہ بچہ عورت کو ملتا تھا۔ اگر عورت طلاق کے بعد پھر شادی کرتی تھی اور اس کا پہلا شوہر اسے واپس لے جانے کے لیے پہنچ جاتا تھا تو عورت کو چاہیے کہ اس کا ایک پیر نئے شوہر کے بستر میں ہی کیوں نہ ہو لوٹ جانا پڑتا تھا۔ لیکن اگر عورت مرد 7 سال تک ساتھ رہ چکے تھے تو انہیں شادی کی رسم پوری ہوئے بغیر ہی شوہر اور بیوی سمجھا جاتا تھا۔ شادی سے پہلے لڑکیوں کی
کنواری رہنے کے بارے میں کوئی خاص سختی نہیں برتی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی ضرورت سمجھی جاتی تھی۔ اس معاملے سے تعلق رکھنے والے قاعدے بہت ہی ہلکے قسم کے ہیں اور بورژوا اخلاق کے بالکل الٹ ہیں۔ اگر کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ ہم بستری کرتی تو اس کے شوہر کو اسے پیٹنے کا حق ہوتا تھا۔ جن 3 صورتوں میں بیوی کو پیٹنے پر بھی شوہر کو سزا کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ ان میں سے ایک وجہ تھی، لیکن بیوی کو پیٹنے کے بعد شوہر اور کسی قسم کے ہرجانے کا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کسی قصور کا یا تو کفارہ لیا جا سکتا ہے یا بدلہ، لیکن دونوں نہیں لیے جا سکتے۔ بہتری وجہ تھی جن سے مرد کو عورت طلاق دے سکتی تھی اور ایسا کرنے پر بھی جائیداد وغیرہ پر اس کے حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ مرد کے منہ سے بدبو آنا بھی طلاق دینے کی ایک کافی وجہ سمجھی جاتی تھی۔ قانونوں میں معاوضے کی اس رقم کی بہت نمایاں جگہ تھی جو قبیلے کے سردار یا بادشاہ کو پہلی رات کے حق کے بدلے میں دینی پڑتی تھی۔ اس حق کو گوبر مرچ کہتے تھے، جس سے ازمینی وسطی کا لفظ مارچیتا بنا۔ فرانسیسی میں یہ مارکیت ہے۔ عورتوں کو عوامی اسمبلیوں میں ووٹ دینے کا حق تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان باتوں پر بھی غور کریں کہ آئرلینڈ میں بھی اسی طرح کی حالت پائی جاتی تھی، وقتی شادیوں کا وہاں بھی کافی رواج تھا اور طلاق کی صورت میں عورت کو بہت ہی واضح اختیارات اور خاص سہولتیں ملتی تھیں، یہاں تک کہ اس گھریلو کاموں کا بھی معاوضہ ملتا تھا۔ متحد بیویوں کے ساتھ ایک بڑی بیوی بھی ہوتی تھی اور کسی متوفی شخص کی جائیداد بانٹتے وقت اس کے جائز اور ناجائز بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر ہم ان تمام باتوں کے دھیان میں رکھیں تو ہمارے سامنے جوڑا بیاہ کی ایک ایسی تصویر آتی ہے جس کے مقابلے میں شادی کی وہ صورت زیادہ سخت معلوم ہوتی ہے جس کا رواج شمالی امریکہ میں تھا۔ لیکن سیزر کے زمانے میں جو لوگ گروہ وار شادی کی حالات میں تھے، وہ اگر 11ویں صدی میں جوڑا بیاہ کی حالت میں ہی تھے تو ان کے لیے وہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ آئرلینڈ کے گن اسے وہ سپت کہتے تھے اور قبیلے کو کلائن کہتے تھے، جو انگریزی کا لفظ کلون کے مشابہ ہے، کے وجود کا ثبوت، اور اس کے حال نہ صرف قانون کی پرانی کتابوں میں ملتا ہے بلکہ اس کی تصدیق 7ویں صدی کے ان انگریز ماہرین قانون نے بھی کی ہے جو آئرلینڈ کے قبیلوں کی زمین کو انگلینڈ کے بادشاہ کی جاگیر بنانے کے لیے وہاں بھیجے گئے تھے۔ اس زمانے تک زمین کالان قبیلہ یا گن کا مشترکہ ملکیت ہوتی تھی۔ ان جگہوں کے جہاں قبیلے کے سردار نے زمین کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا، جب گن کا کوئی ممبر مر جاتا تھا اور اس کی وجہ سے کوئی گھرانہ ٹوٹ جاتا تھا تو گن کا سردار، انگریز ماہرین قانون داں اسے کوپٹ گونیشنس کہتے ہیں، گن کی ساری زمین کو باقی گھرانوں میں نئے سرے سے بانٹ دیتا تھا۔ یہ تقسیم بحیثیت مجموعی انہی اصولوں کے مطابق ہوتی تھی جو جرمنیوں میں پائے جاتے ہیں۔ آئرلینڈ میں آج بھی ایسے گاؤں ملتے ہیں جہاں زمین پر مشترکہ حق ہے، اسے رونڈیل کہتے ہیں۔ 40 یا 50 سال پہلے ایسے گاؤں کی تعداد بہت بڑی تھی۔ جس زمین پر کبھی گن کا مشترکہ حق تھا اسے انگریز فاتحوں نے چھین لیا۔ ہر کسان کو جو اب انفرادی طور پر کھیتی کرتا تھا اپنے کھیت کے لیے لگان دینا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود گاؤں کے سارے کسان کھیتی کی اور چراگاہوں کی تمام زمینوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے تھے اور پھر زمین کی زرخیزی اور عام حالات کا خیال رکھتے ہوئے اسے قطعات میں، یا جیسا کہ وہ موصل ندی کے علاقے میں کہلاتی ہے، گیوانیوں میں بانٹ لیا جاتا ہے، اور گاؤں کے ہر کسان کو ہر گیوانی یعنی قطع میں حصہ ملتا ہے۔ بنجر زمین اور چراگاہوں کا استعمال ساجے میں ہوتا ہے۔ صرف 50 سال پہلے کی بات ہے کہ وقتاً فوقتاً کبھی کبھی ہر سال گاؤں کی زمین کا نئے سرے سے بنٹوارا ہو جاتا تھا۔ ایسے کسی رونڈیل گاؤں کا نقشہ دیکھے تو معلوم ہوگا کہ موصل ندی کے علاقہ یا موخ ورلڈ میں کاشتکار گھرانوں کی کسی جرمن بستی کا نقشہ ہے۔ گروہوں کی صورت میں بھی گن زندہ ہے۔ کبھی کبھی آئرلینڈ کے کسان ایسی پارٹیاں بنا پاتے ہیں
جو بالکل محمل اور بتکے فرق پر مبنی معلوم ہوتی ہے اور انگریزیوں کی سمجھ میں بالکل نہیں آتی۔ ان گروہوں کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں معلوم ہوتا کہ وہ ایک کھیل کھیلنے کے لیے جمع ہوں جو بہت مقبول ہے اور جس میں نہایت اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ ایک دوسرے کی خوب مرمت کی جاتی ہے۔ حقیقت میں ان گروہوں کے ذریعے پرانے گنوں کو بناوٹی ڈھنگ سے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے جو برباد ہو چکے ہیں، اور گن کا جو احساس انہیں وراثت میں ملا ہے اسے عجیب ڈھنگ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اتفاق سے بعض علاقے میں چند گنوں کے ممبر آج بھی اسی جگہ پر رہتے ہیں جو ان کی پرانی جگہ ہے۔ مثال کے لیے صدی کی چوتھی دہائی تک مونا گھن سرزمین کے زیادہ تر باشندوں میں صرف 4 خاندانی نام پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس ضلع کے تمام لوگ 4 گنوں یا قبیلوں کی اولادیں ہیں۔